ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی یہ کیا نواز شریف اینڈ کمپنی نے کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے انہوں نے جو پنجاب کا جو گیس تھی وہ باقی صوبوں میں بانٹ دی، جس کے بعد پنجاب میں انڈسٹری تقریباً بند ہو گئی، اور اب پھر یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو پنجاب کا پانی ہے وہ اس کے اوپر لین دین ہو رہا ہے، ہیرا پھیری ہو رہی ہے، اور اس سے جو خریف کی فصل ہے پنجاب میں وہ بڑی شدید متاثر ہوگی۔ تو اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کدھر چل رہے ہیں۔ اس سے جو ہماری پنجاب میں جو فصلیں ہیں وہ شدید متاثر ہوں گی، اور اس کو بھی ہمیں ابھی جو ہے اس مسئلے کے حل کی طرف بات کرنی چاہیے، بات ہونی چاہیے، اور پنجاب میں ابھی تک کابینہ جو ہے وہ نہیں بن سکی۔ اب یہاں پہ یہ جو سارا بحران چل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوٹوں کے کیس ہیں یہ شیطان کی آنت کی طرح ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو اس وقت دو کیسز ہیں، ایک مقدمہ ہے جو کہ 25 ممبران ہیں پنجاب اسمبلی کے، جو اس وقت کی ایک نام نہاد حکومت ہے جس کو نہ گورنر پنجاب تسلیم کرتے ہیں نہ اسپیکر پنجاب اسمبلی تسلیم کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اسپیکر نے حلف دیا حمزہ شہباز کو، اور یہ جو ایک وہاں پر ایک حکومت قائم ہوئی ہے یہ صرف ایک سمجھیے کہ ایک بالکل ایک بہت ہی عارضی سیٹ اپ کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ جو ہی الیکشن کمیشن ان 25 اراکین کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، جو کہ اس کا صرف ایک رسمی کردار ہے الیکشن کمیشن کا، کیونکہ آرٹیکل 63A کے مطابق جو یہاں پہ پنجاب کا جو کیس ہے وہ سینٹر کا کیس ہے۔ سینٹر کے کیس میں تو آج پھر بھی انہوں نے ایک بے حیائی کی ہے، جو ممبران ہیں انہوں نے سب نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور ہم عمران خان کی قیادت پہ پورا یقین رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن سے بچ جائیں، حالانکہ وہ بچیں گے نہیں۔ لیکن جو پنجاب میں تو جو 25 اراکین ہیں انہوں نے باقاعدہ ووٹ دیا ہے، سو الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ ایک دن کے اندر ہی ان کو بلائیں۔ 30 دن تو میکسیمم ٹائم ہے نا جو آپ کو فیصلے کے لیے دیا گیا ہے، لیکن ایک طرف جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، ایک سب سے بڑا جو صوبہ ہے جو دنیا کا اصل میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کا جو پہلے 10 بڑے ممالک ہیں، اگر پنجاب کی آبادی کو دیکھا جائے تو وہ اتنا ہی بڑا ایک صوبہ ہے جتنا کہ دنیا کے 10 بڑے ممالک جو ہیں یورپ میں، تو اتنا بڑا ملک ہی کوئی نہیں ہے۔ سو اتنی بڑی آبادی کو ایک انتظامی بحران میں، جہاں ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ عدالتیں 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہیں، دوسری طرف الیکشن کمیشن اس معاملے کو بزنس ایز یوزول کے طور کے اوپر لے رہا، اور اس میں جو ہے وہ اپنے منگل کی تاریخ دے دی ہے۔ اب یہ جو کیس ہے اس میں تو ہفتہ اتوار ان چیزوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک سب سے بڑا صوبہ ایک انتہائی بڑے انتظامی بحران کا شکار ہے، کوئی وہاں پہ حکومت نہیں ہے، چیف سیکرٹری آئی جی جو ہیں وہ خود اپنی منمانی کر رہے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر پالیسی کیا لینی ہے، کس کو فالو کرنا ہے۔ گندم کی خریداری روکنی ہے، گندم کی خریداری جاری رکھنی ہے، فلور ملز کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کیا ہونے ہیں، پانی کے اوپر جو ہمارا ایک تنازع چل رہا ہے اس کے اوپر ہم نے کیا موقف لینا ہے، یہ وہ سارے سیاسی فیصلے ہیں جو حکومتوں نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن اب وہاں پہ حکومت ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے صوبے کو آپ نے ایک انتظامی بحران میں مبتلا کر دیا ہے کہ جی ہم آرام سے کیسز جو ہیں وہ سنیں گے، اس کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے آج نوٹسز دیے ہیں، کل آپ ان کا حاضری کا اور ووٹ کا ریکارڈ منگوا لیں۔ ان تمام لوگوں نے جو 25 اراکین ہیں انہوں نے ووٹ جو ہیں وہ دیے ہیں پی ایم ایل این کے امیدوار کو اس الیکشن میں۔ بڑی سیدھی بات ہے، ان سب نے اپنے جو نشستیں ہیں وہ ان کو ڈی نوٹیفائی آپ نے کرنا ہے، ان سب نے گھر جانا ہے۔ جب یہ 25 لوگ گھر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پنجاب میں کسی بھی جماعت کے پاس 186 کی فگر جو ہے وہ نہیں ہے۔
اس میں جو پی ٹی آئی کی ہے اور پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی مل کے 176 کے قریب جو ہے 176-77 کے قریب رہ جائیں گے، اور جو دوسری پی ایم ایل این ہے وہ تقریباً 170-71 کے پاس رہ جائیں گے. سو یہ جو ایک اس وقت تو جو ایک سو کالڈ یہ جو وہاں پہ ایک چیف منسٹر ورلڈ پرائم منسٹر حکومت چل رہی ہے، اس کا وہ صرف ایک جو ہے وہ ایک آپ سمجھیے کہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی وہ حکومت، اور کوئی آدمی جو ہے اس کے اوپر تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی ذمہ داری لینے کو. سب سے بڑا صوبہ اتنے بڑے انتظامی بحران کا شکار ہے، اور ہمیں یہاں پہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم منگل کو دیکھیں گے، بدھ کو دیکھیں گے اور آرام سے ہم فیصلے کریں گے. سو میری نظر میں اس وقت جو پنجاب کا انتظامی بحران ہے اس کا فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور اس پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میں الیکشن کمیشن کو کہوں گا آپ اس کو بزنس ایز یوزول کے طور کے اوپر نہ لیں. اس کیس کی سماعت جو ہے وہ آپ نے منگل کو ڈالی ہے، اس کی آپ کل سماعت کریں، کل پرسوں اس کی سماعت کریں اور پنجاب میں آپ ختم کریں اس معاملے کو. سپریم کورٹ نے 9 تاریخ کو ہیئرنگ دوبارہ شروع کی ہے آرٹیکل 63A کے کیسز کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مثبت قدم ہے، اور سپریم کورٹ سے بھی میں اپیل کروں گا کہ اس معاملے میں ایک حتمی فیصلہ آنا چاہیے کہ یہ ادھر آخر ہم جا کدھر رہے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ فیصلے آئیں گے پاکستان میں اتنا جلدی سیاسی استحکام واپس آئے گا. آج عمران خان میاں والی میں اپنی یہ جو سیکنڈ لیگ ہے جلسوں کی اس کا آغاز کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی 6 سے یہ جلسے شروع ہو رہے ہیں، 20 تک یہ جلسے جائیں گے. اسی دوران لانگ مارچ کی جو حتمی تاریخ ہے وہ اناؤنس کر دی جائے گی، جو کہ 20 مئی سے لے کے اور 29 مئی کے درمیان جو کوئی دن ہے وہ ہوگا. تمام کارکنان اس سلسلے میں اپنی تیاری کریں انشاءاللہ تعالی. اور ایک عوام کا جم غفیر بہت بڑا ریلا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کی طرف آئے گا. لاکھوں لوگ، اتنا بڑا جو آپ سمجھیے کہ انقلاب جو ہے وہ ماڈرن دنیا میں کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا. جتنا بڑا ریلا جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف بڑھے گا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں گے کہ تپتی دھوپ میں کتنی دیر باہر بیٹھتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ تپتی دھوپ میں یہ لوگ باہر بیٹھتے ہیں یا لوگ جو اب ایوانوں میں ہیں انہیں تپتی دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے. تو جب یہ فیصلے عوام کرتے ہیں، اور جو اقتدار اعلیٰ کا فیصلہ ہے وہ بھی عوام نے کرنا ہے. ہم نے کل جو ایک کمیشن کی بات کی تھی، میں سمجھتا ہوں حکومت نے پہلے تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ کوئی خط ہے ہی نہیں، کوئی مراسلہ ہے ہی نہیں ہے، اور یہ سارا جعلی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن کل مس انفارمیشن نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ نہ صرف یہ کہ ایک مراسلہ موجود ہے، اس کی حقیقت موجود ہے، لہٰذا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی کا کمیشن بنائیں گے. وہ ظاہر ہے ہم نے اس کو مسترد کیا اور ہم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر چاہ رہے ہیں. مجھے امید ہے اس ہفتے چیف جسٹس پاکستان اس ضمن میں بھی اپنا کوئی فیصلہ لیں گے، اور انہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے ایک حکومت کو پاکستان میں تبدیل کیا گیا اور اس کو بدل کے جو ہے وہ اس طریقے سے یہ حکومت جو ہے اس کو نافذ کیا گیا. سو میری نظر میں یہ معاملات جو ہیں ان کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جس طرح اسپیکر کی رولنگ کے معاملے کو ڈیل کیا گیا. اگر ان معاملات کے اوپر ایک بزنس ایز یوزول ہوگا، تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں یہ انتظامی بحران بہت بڑھ جائیں گے. میری نظر میں اس وقت جو پنجاب کا انتظامی بحران ہے وہ ہمارے بالکل قد سے اوپر چلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو وفاق کا بحران ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. کیونکہ وہاں پر بھی دیکھیں ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ ووٹ نہیں کر سکتے. اگر وہ ووٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر کی حکومت ہے اس کو 173 لوگوں کی کل جو ہے وہ حمایت حاصل ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم رہنے کے لیے آپ کو 172 لوگوں کی مسلسل ضرورت ہے. 173 میں سے اس وقت ان کے پاس جو تازہ ترین اطلاعات ہیں میری وہ یہ ہیں کہ 3 اراکین جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کا مزید ساتھ دینے سے انکاری ہے. لہٰذا اس وقت جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس وقت
موجودہ حکومت کی وہ 168 169 ہے. سو اس وقت ایک منورٹی حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور باہر کے اس سے مسلط ہے, اور جو ہی یہ معاملہ ختم ہوگا سپریم کورٹ کا, اس کے بعد انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہے, اور اس کے لیے 172 اراکین اس حکومت کے پاس موجود نہیں ہیں. سو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو اگلا ہفتہ یا اگلے 2 ہفتے ہیں, اگلے 14 دن جو ہیں, یہ 20 تاریخ تک عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ کا اناؤنس کرنا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ 20 سے پہلے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ 12 سے پہلے, اور یہ حکومت انشاءاللہ 20 مئی سے پہلے فارغ ہو جائے گی, اور عوام کا جو راج ہے وہ پاکستان کے اوپر بحال ہوگا, اور پاکستان کے عوام نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے کہ اقتدار جو ہے وہ کس کو ملے گا, اور اس کا فیصلہ الیکشنوں کے ذریعے ہونا ہے. تھینک یو. ایک آپ یہ بات بتا دیں کہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے اس کو جس طرح پہلے اس کے اندر بات کی جا رہی تھی بیانیے کے حوالے سے, جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے, اب وہ خاصی اس میں نرمی آ گئی ہے. کوئی کہیں معاملہ طے ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہیں یا سی بی ایم سے؟ دیکھیے جی, ہم نے تو کبھی بھی پاکستان کی جو فوج ہے اس کو ہمیشہ اپنا مکرم جانا ہے, مقدم جانا ہے. عمران خان نے ایک سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے استحکام کی علامت بھی ہے اور ضامن بھی ہے, اور افواج پاکستان جو ہیں ان کا اس وقت ایک جو رول ہے, اگر یہ افواج پاکستان کمزور ہوتی ہیں تو پاکستان کو تو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا پلان جو ہے وہ واضح ہے. اس کی میں تمام لابیز جو ہیں وہ ملوث ہیں, اور ہماری یہ ذمہ داری ہے, سیاسی قوتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارا ظاہر ہے کہ فوج کا ایک پولیٹیکل رول رہا ہے پاکستان میں, لیکن اس کے باوجود ہر صورت میں ہمیں افواج پاکستان کا جو کردار ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کو تحفظ دینا ہے, اور ہم نے جو ہمارے ادارے ہیں ان کا احترام لازم ہے. صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ 7 ماہ تک ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. الیکشن کمیشن جب یہ کہتا ہے تو اس کے بعد اگلا جو اس کے پاس آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے, کیونکہ آرٹیکل 225 کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہر حالت میں 3 مہینوں کے اندر یعنی 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانے ہیں. مثلا اگر یہ کل پنجاب کی حکومت جو ہے جو انشاءاللہ میں نے کہا جس طرح کہ 12 مئی سے پہلے یہ گر جائے گی, اور کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے, اگر یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کیا کہے گا, ہم 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتے. جو بھی الیکشن کمشنر آ کے یہ بیان دیتا ہے کہ وہ 90 دن سے زیادہ الیکشن نہیں کروا سکتا, دا اونلی آپشن ہی ہیز از اسے ریزائن کرنا ہوگا, اس کے علاوہ نہیں. اور اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ میں پہلے ہی جا چکے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیں, آپ کس سے کہہ رہے ہیں نوٹس لیں, کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کسی بھی چیز کا نوٹس لینے کا؟ کافی پریس کانفرنس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیا جائے, تب معاملات کا کون کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تو چیف جسٹس پاکستان کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو آپ کی یہ جو ذمہ داری ہے, سب سے پہلے تو 63A کے ریفرنسز جو ہیں وہ فائنل ہونے ہیں, اس کے بعد اور اس کے اوپر انہوں نے مہربانی کی ہے, اور بینچ جو ہے وہ 9 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے آپ کا جو آپ نے کمیشن بنانا ہے, اور کمیشن بھی ظاہر ہے ہم تو چیف جسٹس پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیشن بنائے. فواد صاحب, آپ کی پریس کانفرنس میں جو سب سے اہم نکتہ تھا وہ الیکشن کمیشن میں آج ہونے والی ہیئرنگ ہے, اور اگر اس کے عقائد کی بات کریں تو آپ کے بھائی فیصل چودھری جو پی ٹی آئی کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں, انہوں نے آج ڈیٹ لی ہے اور انہوں نے منگل تک کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جواب پڑھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں اس پہ جو ہے وہ دلائل دوں گا. تو اس میں الیکشن کمیشن کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے منگل تک دیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے, پہلے رک دیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی سوال کریں تو امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ رپورٹنگ آپ کو ایک فیکٹس جو ہے نا وہ پتہ ہو. الیکشن کمیشن کے پاس 2 کیس ہیں, ایک کیس ہے جو MNAs کا ہے, ایک کیس ہے جو MPAs کا ہے. جو MNAs کا کیس ہے اس میں تاریخ جو ہے وہ منگل لی گئی ہے, کیونکہ 26 لوگوں نے انکار کیا ہے. ان کی ایک علیحدہ بے حیائی ہے کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں کہ جی ہم تو سارے PTI کا حصہ ہیں اور ہم عمران خان کی قیادت پہ یقین رکھتے ہیں. اب انہوں نے یہ سارے ایفیڈیوٹ بھی جو میرے پاس آئے ہیں سب نے یہ بیان حلفی جو ہیں وہ جمع کرائے. اب ظاہر ہے کہ ان کے اوپر آپ نے ان کو پڑھ کے جواب دینا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جو MPAs کا کیس ہے وہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہے. MPAs کے کیس میں تو لٹرلی آج آرگومنٹ بھی ختم ہو گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے بڑا سمپل ہے, آپ ریکارڈ سامنے رکھیں, ان سے بلا کے پوچھیں
کہ آپ نے یہ ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. آرٹیکل 63A کے مطابق آپ نے ان کی ڈکلریشن کرنی ہے. ایم پی ایس کے کیس میں تو سمپل ہے. جیسا یہ فرمائیے گا کہ پنجاب کے جو آپ کے صوبائی اراکین اسمبلی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بلے کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے آئے, بلے کے ٹکٹ کا کوئی امیدوار سی ایم کے لیے نہیں کھڑا ہوا, اس لیے ہمارے اوپر یہ کلاس لاگو نہیں ہوتی. اس کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ اور آخری دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ صبح شام حلف کے لیے کھل رہی تھی, کیا اس معاملے کے اوپر ہائی کورٹ جو ہے اس ادھر آپ پٹیشن ڈالیں گے یا وہ خود جائیں گے یا اس پر کوئی ایکشن لیں گے؟ نہیں, دیکھیں نا, یہ تو الیکشن کمیشن کے پاس کیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بلے کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے آئے ہیں انہیں بلے والوں کا ساتھ دینا ہے. تو جو عمران خان نے اور جو پارٹی نے یا پارلیمانی لیڈر نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے, آرٹیکل 63A کے مطابق. لہٰذا انہوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ وائلیشن میں دیا ہے آرٹیکل 63A کی, اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی نااہلی جو ہے وہ بالکل اپرنٹ ہے اور اس کو تو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ دینا چاہیے. اور یہ میں دوبارہ یہاں پہ صرف ری ایمفیسس کر دوں, اس کی وجہ یہ ذاتی ایک پرابلم نہیں ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے معاشی اور انتظامی بحران میں چلا گیا ہے, اور بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس طرح سے پنجاب کو اگنور نہ کریں. اور وہاں پہ جو گورنر پنجاب نے جس طریقے سے ایک سٹینڈ لیا ہے جس کے اوپر ہم تمام پاکستان جو ہے ان کا شکر گزار ہے, اور اس کو جو اس وقت حالات ہیں ہمیں بہت اہم ہے کہ وہاں پہ انتظامی فیصلے کرنے کے لیے ایک حکومت موجود ہے. آپ نے اسمبلی سے ریزائن کر دیا, قومی اسمبلی سے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں سنا جا رہا ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ وصول ہیں. جو اسمبلیوں سے ریزائن ہوا ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس مہینے سے جو ہے وہ ریزائن کاؤنٹ ہوگا نا. جو پچھلے مہینے کی اگر وہ 20 کو یا 21 کو ہوا ہے تو وہ پیز اگر آئی ہیں, مجھے ویسے پتہ نہیں ہے کہ آئی یا نہیں آئی ہیں, بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ آئی بلیو کہ اس مہینے سے آن ورڈ جو ہے وہ تنخواہیں جو ہے وہ نہیں لیں گے. اچھا فواد صاحب, میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ یہیں پہ آپ نے یہ کہا کہ میں فرح خان کو نہیں جانتا وہ کون ہے, تو خان صاحب ان کی وکالت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف اگر کوئی کیس ہے تو نیب میں لے کے آئیں, تو کیا جو چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں اب آپ فرح کو جانتے ہیں یا ابھی تک بھی نہیں؟ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے میں جانتا ہوں. پاکستان پی ٹی آئی کو 1 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ظاہر ہے میں سب کو تو نہیں جانتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کل بھی میں نے جواب دیا تھا, سوال یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنسز کے اوپر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, آپ کے کیسز کدھر ہیں؟ آپ کیسز لے کے آئیں تاکہ وہ جواب دیں. آپ نے تو ایک میڈیا ٹرائل شروع کیا ہوا ہے نا, جب میڈیا ٹرائل سے آپ ہٹیں اور آپ کیسز لے کے آئیں تاکہ وہ اپنے کیسز کا جواب دیں. پی ٹی آئی کی جو کمپین ہے الیکشن کمپین, اس کے مقابلے میں مریم بھی شروع کر رہی ہیں, تو کیا اوورسی کیا جائے کہ وہ اب الیکشن کا کہیں فیصلہ ہو گیا؟ آج میں نے دیکھا جو اٹک میں کرسیاں لگائی ہیں, کم از کم آپس میں اس کرسی کا میرا خیال ہے کو آدھے کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو اگر مریم بی بی جو ہیں انہوں نے میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جلسے بھی جو ہے نا کیلیبری فونٹ کی طرز پہ کرنے ہیں, یعنی وہ جعلی جلسے ہیں ان کے. ہمیں اچھا میڈیا جو ہے وہاں پہ کمپیریزن کر سکے گا اور پتہ چل سکے گا کیا ہے, لیکن یہ بات تھی مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے ایک الیکشن کیمپین کا اپنا آغاز کیا ہے, اور صحیح ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کو حق ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل کیمپین کرے. اور آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ جعلی ویڈیوز اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز ہیں ان کا وہ کریک ڈاؤن کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مثبت بیان ہے, اور اس کا آغاز انہیں مریم نواز سے کرنا چاہیے, کیونکہ وہ پہلے ہی ایڈمٹ کر چکی ہیں میڈیا کے اوپر کہ ان کے پاس ویڈیوز ہیں لوگوں کی, اور جو گاہے بگاہے وہ دیتی بھی رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہی جج ارشد ملک کے معاملے کے اوپر کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ویڈیوز ریلیز کی. تو رانا ثناء اللہ صاحب سے میں کہوں گا کہ سب سے پہلے جو ایک ایکیوز جنہوں نے آ کے میڈیا پہ تسلیم کیا ہے کہ یہ سارا کام وہ کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں, ان سے تو اپنا کریک ڈاؤن کا آغاز کریں. تھینک یو.